أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 22ویں قسط میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں بہت انجوائے کر رہے ہوں گے، بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان دوستی کو کیسے مضبوط کیا۔ اب جو مسلمان مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، یعنی کہ مہاجرین۔ ان کے مکہ میں گھر تھے، بزنسز تھے، کاروبار تھے، انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے۔ وہ پہلے مسلمان تھے جو مکہ میں کفار کے ہاتھوں اپنے خاندانوں سے نکالے گئے اور ستائے گئے۔ ان مسلمانوں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، اپنے خاندان، گھر، کاروبار، دولت، سارا سامان، اور مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہجرت کی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ انہیں اب مدد کی ضرورت تھی، اور مدینہ کے جو پہلے جو وہاں پر مسلمان آباد تھے وہ انصار بن گئے۔ انصار کیا ہوتے ہیں؟ مددگار۔ اپنے مہاجر بھائیوں اور بہنوں میں سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ اخوت کے بندھن میں ملایا، کہ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ یعنی کہ ایک مہاجر جو مکہ سے آئے تھے اور مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کی آپس میں بردرہڈ ہو گیا، ان کو آپس میں ملایا۔ انصار جو تھے انہوں نے اپنی ملکیت کا آدھا حصہ اپنے بھائیوں کو دے دیا، اور بعض اوقات ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ بھی قربان کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں بہت سی کھجور کے باغات ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو برابر تقسیم کیا، کیونکہ وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے مکہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار جو بھائی تھے ان پر زیادہ بوجھ ڈالنے سے گھبرا رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مدینہ میں رہنے والے انصار لوگ، ان میں بہت سے لوگ غریب بھی ہیں۔ بہرحال یہ طے پایا کہ مہاجرین جو ہیں وہ انصار کے ساتھ ان کے باغات میں کام کریں گے، اور واپسی پر جو ان کا شیئر ہوگا یا فصل ہوگی وہ ان کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ سبحان اللہ، مسلمان کا یہی رویہ ہونا چاہیے، عقیدہ، بھائی چارہ۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مواخا۔ مواخا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھائی بنانے کا نظام، جب سب ایک دوسرے کی کیئر کریں اور اپنا سامان آدھا آدھا بانٹیں تاکہ جس کے پاس نہیں ہے وہ شیئر ہو جائے اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ عرب قبائل کے برے دنوں میں، جو کہ برے دن کیوں تھے کہ جو نفرت تھی، ناانصافی سے بھرے ہوئے دن تھے، تو جو مواخات کا نظام وہ واقعی نیا تھا، کہ اس نے مہاجروں کو دو مختلف شہروں کے مسلمانوں کے درمیان محبت، پیار کا گہرا رشتہ قائم کرتے ہوئے نئے گھر میں اپنی زندگیوں کی تعمیر نو کرنے کا موقع دیا تھا۔ یعنی جو مہاجر لوگ تھے انہوں نے اپنی دوبارہ زندگی شروع کی، کیونکہ انصار بہت ہیلپ فل تھے۔ انہوں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، ہماری سب چیزیں آپ کے لیے ہیں، آدھی میری ہیں اور آدھی آپ کی ہیں، تو ہم مل کر کام کریں گے، مل کے رہیں گے، اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج کے مقابلے میں کم فاصلے کے باوجود لوگ، زبانی، ثقافت، علاقائی فرق بہت زیادہ تھا۔ یعنی کہ ابھی تو گلوبل ورلڈ ہے نا، لیکن اس وقت تو لوگوں میں اتنا زیادہ کمیونیکیشن نہیں تھا جتنا آج ہوتا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کی زبانیں بھی مختلف تھیں، ثقافت بھی مختلف تھی، اس لیے اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک عرب اور ایک غیر عرب کو بھائی بھائی سمجھنا بہت عجیب سا تھا۔ جیسے کہ آج بھی کچھ جگہوں پر گورے اور کالوں کو پرامن طور پر اکٹھے جب ہم رہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک افریقی مہاجر تھے اور ایک غلام بھی تھے، اور جن کو آزاد کروایا تھا، اور ایک بھائی کے طور پر جن کے ساتھ ان کو جوڑا گیا وہ بھائی تھے، یعنی کہ روم میٹ کی طرح نہیں تھے بلکہ پورا اپنا شیئر ان کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ بلیک تھے اور جو دوسرے تھے وہ عرب تھے۔ تو جو اسلام سے پہلے لوگ اس چیز کو جس کو ہم ریسزم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تھا، لیکن جب اسلام آ گیا
جب سب مسلمان ہو گئے تو پھر کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عرب ہے، یہ غیر عرب ہے، بلکہ سبھی نے ایک دوسرے کے لیے بہت مدد کی۔ مہاجرین اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مہربانی پر ان کے شکر گزار تھے۔ انہوں نے صرف اتنا ہی لیا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ ان میں سے بعض نے انصار سے کھیتی باڑی سیکھی اور کسان بن گئے۔ دوسروں نے اپنے کاروبار شروع کیے، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ پہلے صحابہ میں سے تھے جنہوں نے پہلی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری تھے سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو جوڑا، جو کہ بہت مالدار تھے اور بہت سخی تھے۔ وہ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سمیت ہر چیز کا آدھا حصہ انہیں پیش کیا، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بس آپ مجھے بازار کا رستہ دکھا دیجیے۔ ان کے پاس جو بھی پیسہ تھا انہوں نے بازار میں جا کر اس سے تجارت شروع کی، اور پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا بزنس جب مدینہ میں شروع کیا تو دن بدن وہ سامان جو ان سا ہے وہ تھوڑی سی رقم سے انہوں نے شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا اجر دیا، اور انہوں نے کوئی لالچ نہیں کیا، کوئی طاقت استعمال نہیں کی، بلکہ اپنے کاروبار میں بہت ایمانداری سے کی، جس پہ مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوا، یعنی کہ ان کو بہت فائدہ ہوا، وہ جلدی امیر ہو گئے، اور جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا انہوں نے اتنا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ دیا۔ تو جب اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ ان کو دیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان اس محبت اور وفا نے پہلی امت مسلمہ کی بنیاد رکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ اسلام لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے سے کتنے بھی مختلف ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری جلد کا رنگ کیا ہے، یا ہم کون سی زبان بولتے ہیں، یا ہم کہاں رہتے ہیں۔ اسلام تمام مومنین کو بھائی بھائی تصور کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی قائم کرنا اور ایک دوسرے کے حق میں تعاون کرنا فرض قرار دیا ہے۔ یہ میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے اپنا آبائی شہر چھوڑ کر نئی جگہ آباد ہونا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، ایمان کے ساتھ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی نئی زندگی کو شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کی۔ حالانکہ پہلے یہ لوگ بہت لڑتے تھے آپس میں، بہت سے قبیلوں سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن اسلام قبول جب انہوں نے کیا وہ بدل گئے اور بالکل بھائی بھائی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ مدینہ منورہ کے بارے میں جانیں گے کہ وہ شہر کیسا تھا، وہاں کون کون سے قبائل رہتے تھے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے انصار اور مہاجرین کی دوستی اور ان کا مل کے رہنا پسند کیا ہوگا، اور آئندہ ہم بھی اسی طرح مل کے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈونٹ forget ٹو شیئر دس بیوٹیفل اسٹوری، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.